اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الآن الى قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اصطفیٰ وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. سامعین گرامی قدر، حیات جناب ابوالفضل عباس پہ گفتگو جاری و ساری ہے، لیکن آج اتفاق سے ہمارا موضوع بھی یہاں تک پہنچا ہے کہ کوفہ کی واپسی کے بعد کربلا اور کربلا کے بعد شام میں اسیروں کا قافلہ داخل ہوا، لیکن آج شب شہادت جناب ام البنین ہے اور موضوع بھی وہی ہے. جناب ابوالفضل عباس اور جناب ام البنین کا اضطراب، آپ نے ولادت کے اعتبار سے یا انتخاب کے اعتبار سے آپ نے ان کا تذکرہ سماعت فرمایا کہ مولا کائنات نے کس طریقے سے عقیل سے کہا تھا کہ بہادر خاندان جناب ابوالفضل عباس دادیال نانیال دونوں طرف سے بہادر، شجاع، علمی گھرانہ، صاحب کیفیت کے مالک. شب شہادت جناب ام البنین ہے اور تذکرہ بھی جناب ام البنین کا ہے. مخدرات عصمت کا مدینہ منورہ میں ورود داخل ہونا اور جناب ام البنین کا اضطراب. تاریخ کامل میں ہے کہ نعمان ابن بشیر نے اہل بیت کو مدینہ منورہ پہنچا دیا. کتاب معتین ناسخ التواریخ میں ہے کہ یہ حضرات مدینہ منورہ سے باہر ایک مقام پر ٹھہر گئے. روضۃ الاحباب میں ہے کہ جب اہل مدینہ منورہ کو آمد کی خبر ملی تو چھوٹے بڑے سب استقبال کے لیے حاضر خدمت ہوئے، اور ام سلمہ ایک ہاتھ میں وہ شیشی جس میں کربلا کی مٹی خون ہو گئی تھی اور دوسرے سے فاطمہ صغرا کا ہاتھ تھامے تشریف لائیں. امام ابو اسحاق اصفرائینی تحریر فرماتے ہیں کہ جناب ام سلمہ نے مخدرات عصمت سے ملاقات کے بعد اس خون کو جو پیغمبر اسلام کی دی ہوئی کربلا کی مٹی سے یوم عاشور ہوا تھا اور عاشور کا دن ہوا تھا، اپنے منہ پہ مل لیا اور فرمانے لگیں اور فریاد کرنے لگیں. نور العین بعد مخدرات عصمت روضہ رسول پہ تشریف لے گئیں اور فریاد و فغاں کرتی رہیں. علامہ سپہر کاشانی لکھتے ہیں کہ سنانی سنتے ہی حضرت ام البنین جو جناب فاطمہ صغرا کی تیمارداری کی وجہ سے کربلا نہیں جا پائی تھیں، اس مقام کی طرف دوڑیں جہاں یہ قافلہ ٹھہرا ہوا تھا. آپ انتہائی اضطراب کے عالم میں امام حسین سے والہانہ محبت کے تحت صرف امام حسین ہی کو پکارتی رہیں. آپ کو اس وقت حضرت عباس وغیرہ کا خیال تک نہیں آیا. ناسخ التواریخ جلد نمبر 6 صفحہ 374. عبداللہ ابن عباس کا حضرت عباس کے بارے میں سوال کرنا. علامہ قدوینی فرماتے ہیں نعمان ابن بشیر ابن جدلم جو ہی شہدائے کربلا کی سنانی کے سلسلے میں یا اہل یثرب لا مقام لکم پڑھا، داخل شہر مدینہ منورہ ہوئے تو عبداللہ ابن عباس نے آگے بڑھ کے پوچھا، اے قیامت خیز سنانی سنانے والے، یہ تو بتا کہ امام زین العابدین کے ساتھ میرے پدر بزرگوار عباس ابن علی بھی آئے ہیں، واپس آئے ہیں یا نہیں آئے عباس؟ تو بشیر نے جواب دیا، بیٹا وہ نہر القمہ پر دونوں ہاتھوں کو کٹا کر شہید ہو گئے. اب تم لباس سیاہ پہنو اور نوحہ ماتم کرو کہ پدر نہ داری کہ تمہارے والد بزرگوار دین اسلام پر قربان ہو گئے، اب تم بلا باپ کے ہو گئے. ریاض القدس جلد نمبر 1
صفحہ 558۔ مدینہ منورہ میں مجلس کا انعقاد۔ مدینہ منورہ میں مخدرات عصمت کے پہنچنے کے بعد مجلس غم کا سلسلہ شروع ہوا۔ سب سے پہلی مجلس جناب ام البنین مادر جناب ابو الفضل عباس کے گھر منعقد ہوئی، کربلا کی پہلی مجلس۔ پھر دوسری مجلس فاطمہ صغرا کے گھر منعقد ہوئی، پھر تیسری مجلس امام حسن مجتبیٰ کے گھر، پھر محمد حنفیہ کے گھر مجلس منعقد ہوئی، پھر روضہ رسول پر مجلس برپا ہوئی، منعقد ہوئی، اور وہاں جو نوحہ پڑھا گیا اس کا پہلا شعر یہ تھا: الا یا رسول اللہ یا خیر مرسل حسینک منقول و نسلک غائل۔ اے پیغمبر اسلام، اے اللہ کے رسول، اے بہترین مرسل، آپ کے حسین کربلا میں قتل کر دیے گئے اور آپ کی نسل ضائع اور برباد ہو گئی، ختم ہو گئی۔ پیغمبر اسلام کے روضے پر نوحہ اور ماتم کرنے کے بعد سارا مجمع حضرت فاطمہ اور امام حسن کے روضے انور پر آیا اور قیامت خیز نوحہ اور ماتم کرتا رہا۔ ابن متوج کہتے ہیں کہ اس وقت جو نوحہ پڑھا گیا تھا ان کا پہلا شعر یہ ہے: الا نوحو وضجو بالبکا علی سبط الشہداء بکربلا۔ اے لوگو، نوحہ کرو، ماتم کرو، گریہ کرو، اور رعوس اے قتیل آتش پر جو کہ کربلا میں 3 دن کے بھوکے پیاسے شہید کر دیے گئے۔ ریاض القدس۔ علامہ کنتوری لکھتے ہیں کہ نوحہ اور ماتم کا سلسلہ 15 رات دن مسلسل جاری رہا اور کئی روز بنی ہاشم کے گھر میں آگ روشن نہیں ہوئی۔ علامہ سپہ کاشانی لکھتے ہیں کہ جب عون محمد کی خبر شہادت عبداللہ ابن جعفر طیار کو پہنچی تو آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا اور آپ دیدہ ہو گئے۔ یہ دیکھ کر آپ کا ایک غلام مسمی ابو السلاسل بولا: ھذا ما لقئنا من الحسین ابن علی، حضور یہ مصیبت تو ہمیں حسین ابن علی کی وجہ سے نصیب ہوئی۔ یہ سننا تھا عبداللہ نے ابو السلاسل کو نعلین سے مارنا شروع کیا اور کہا: خدا کا شکر ہے کہ میرے بچے حسین کے کام آ گئے، مجھے رنج ہے کہ میں کیوں نہ جا سکا، میں وہاں ہوتا تو ضرور شرف شہادت حاصل کرتا۔ ناسخ التواریخ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 336۔ جناب ام البنین کی فریاد۔ جب کربلا کا سنگین واقعہ عالم وقوع میں آ چکا اور اس کی خبر جناب ام البنین مادر گرامی حضرت عباس پر علیہ السلام پر پہنچی تو آپ نے اس دن سے بقی میں آ کر فلک شگاف نالے شروع کر دیے، اور آپ کی آواز میں وہ درد تھا اور کہ در و دیوار گریہ کن نظر آنے لگی۔ کیا دوست کیا دشمن سب رو پڑے۔ سب کو جانے دیجئے مروان شقی علیہ اللعن، جو شقاوت دلی اور قساوت قلبی میں اپنی مثال آپ تھی، اپنی نظیر آپ تھا، وہ بھی آپ کے درد بھرے کلمات درد آگہین لہجے سے سن کر رو پڑا۔ جناب ام البنین سلام اللہ علیہ حضرت عباس علیہ السلام کے بیٹے عبید اللہ کے لے کر روانہ بقی میں جا کر مرثیہ کے حیثیت سے اس بے تابی سے مرثیہ کرتی تھیں کہ تمام اہل مدینہ اس کے سننے کے لیے جمع ہو کر بے پناہ گریہ کرتے تھے، روتے تھے، یہاں تک کہ مروان ابن حکم بھی درد بھرے نوحے کو سن کر رو دیتا تھا۔ اللہ اکبر۔ سچ ہے ماں کا دل نہایت ہی نرم نازک ہوا کرتا ہے۔ جناب ام البنین جس قدر بھی گریہ کرتی کم تھا۔ ایک تو امام حسین کی مصیبت، دوسرے اپنے 4 بیٹوں کی بے دردانہ شہادت، وہ بیٹے بھی ایسے جن کی نظیر ناممکن ہے، جن کی مثال کائنات میں ناممکن ہے، جناب ام البنین کے اولاد۔ کوئی وفا کا بادشاہ، کوئی شجاعت میں بے نظیر، کوئی بہادروں میں بے مثل،
کوئی فرما برداری میں لاجواب. یہ وہ اسباب تھے، وہ سبب تھے، وہ سبق تھا جو نہ جناب ام البنین کو خون کے آنسو مدتیں رلاتے رہے. حضرت عباس علیہ السلام کے متعلق جناب ام البنین کا مرثیہ، حضرت عباس کی ماں جناب ام البنین نے خبر شہادت پانے کے بعد حسب ذیل اشعار، جن کو ابو الحسن اخفش نے بھی شرح کامل میں لکھا بطور مرثیہ، یا من رائے العباس قرن علی جماہیر النقد، اے وہ شخص جس نے میرے بیٹے عباس کو منتخب اور چیدہ ٹڈی دل جماعتوں پر حملہ آور دیکھا. وَبَرَاءُ مِنْ أَبْنَاءِ الْحَيْدَرِ كُلَّ لَيْسَ ذِي لَبَلَدٍ، اور ان کے علاوہ شیر خدا کے ایسے بیٹوں کو حملہ کرتے دیکھا جو شیر بے شجاعت ہیں. أَنْبِعْتَ إِنْ أَبْنِي أَثِيرٌ بِرَاسِي مَخْطُوعٌ عَبْدٌ، ذرا بتا تو صحیح مجھے یہ خبر دی گئی ہے کہ میرے رگ جان سے زیادہ عزیز تر فرزند عباس کا سر دونوں ہاتھوں سمیت کاٹا گیا. ہائے کیا یہ سچ ہے؟ وَيْلِ عَلَى شِبْلِ أَمَّا لِبَرَاسِ صَبْرِ الْعَمَدِ، میرے شیر کا سر گرز آہین سے، لوہے سے سر پہ مارا گیا، ضرب سے جھک گیا. میرے بیٹے کا سر دماغ دونوں کاندھوں پہ گر گیا. لولا سیف الیدی یکا لما دنا منہ عہدا، یہ ہے جناب ام البنین جو اپنے بیٹے پر فخر کر رہے ہیں. اے میرے بہادر بیٹے، اللہ تعالیٰ کی قسم مجھے یقین ہے اگر تیرے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو تیرے نزدیک کوئی بھی قریب نہیں آ سکتا تھا. ابصار العین فی انصار الحسین، صفحہ 31، نجف اشرف، مفاتیح الجنان، صفحہ 550. یقیناً بہت عظیم مرثیہ جناب ام البنین کا. لا تدعونی ویقع ام البنین تذکرینی باللوث العرین، آئے سرزمین مدینہ منورہ کے رہنے والوں، اللہ تعالیٰ کے لیے مجھے ام البنین کہہ کر نہ بھلاؤ، نہ پکارو، اس لیے کہ میرے شیر دل شہید شدہ نوجوان بیٹے یاد آ جاتے ہیں. کانت بنو لی عدن اعلامہم والیوم اصبحت ولا من بنین، ارے جب میرے بیٹے تھے تب میں اس نام سے پکارے جانے کے مستحق تھی، مگر افسوس کہ آج میرے کوئی فرزند نہیں ہے، کوئی بیٹا نہیں ہے. اللہ اکبر. یہ جناب ام البنین سلام اللہ علیہا کا مقام اور رتبہ تھا. اور اس کے بعد فرماتا عرب و مثل نثور الربی قد اطلع الموت بقطع الوتین، دراصل میرے 4 جلیل الشان بیٹے تھے جو جماعت امام حسین میں رگ گردن کٹا کر آغوش موت سے ہمکنار ہو گئے. پھر اس کے بعد فرمایا ان بیٹوں کے اس طرح شہادت ہو گئی کہ بھوک اور پیاس سے ان کے جوڑ بند خوش ہو گئے. اے کاش مجھے کوئی صحیح بتا دیتا، کیا سچ مچ ہمارے پیارے بیٹے عباس کے ہاتھ میں شمشیر ظلم سے کاٹے گئے، ہاتھ کاٹ دیے گئے تھے جناب عباس کے؟ ہمیں سچ بتاؤ. اللہ اکبر. یہ جناب ام البنین، جناب ام البنین کا رتبہ درجہ کائنات میں بہت عظیم ہے. اور یقیناً جناب ام البنین کی تاریخ ہے. اس کے بعد جناب ام البنین سلام اللہ علیہا کا مقام، رتبہ، درجہ اس اعتبار سے بھی آپ کی خدمت میں بیان کرنے کی طرف گامزن ہے کہ یقیناً آپ دیکھیں کہ جناب ام البنین کا مقام، رفعت اور بلندی اس اعتبار سے بھی اعلیٰ ہے. جہاں میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کیا کہ جناب ام البنین یعنی فاطمہ کلابیہ کا نسب یوں فاطمہ بنت حضام ابن خالد ابن ربیعہ ابن لوی ابن غالب ابن کعب ابن عامر ابن کلاب ابن ربیعہ ابن عامر
ابن ساسا ابن معاویہ ابن بکر ابن حوازن، تحفہ حسینیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 78، مقتل العوامل صفحہ 93، ناسخ التواریخ جلد نمبر 6 صفحہ 287، عمدۃ الطالب صفحہ 334، ابصار العین صفحہ 26، مطالب السؤال صفحہ 215، ابن ابی الحدید معتزلی جلد نمبر 1، محج المقاتل 1267 میں یہ درج ہوئی تھی۔ جناب ام البنین کا ماں کی طرف سے نسب نامہ آپ جانتے ہیں، لسان الملک کہتے ہیں کہ ام البنین کے ماں لیلہ ابن شہید ابن ابی عامر ابن ملاعب الحسنہ ابن مالک ابن جعفر ابن کلاب تھیں، اور لیلہ کی ماں ثمامہ بنت سہیل ابن عامر ابن مالک ابن جعفر ابن کلاب تھیں، اور ثمامہ کی ماں عمرہ بنت طفیل فارس قنزی ابن مالک العہدان ابن جعفر ابن کلاب رئیس الحوازن تھیں، اور عمرہ کی ماں کبثہ بنت عروۃ الرجال ابن عتبہ ابن جعفر ابن کلاب تھیں، اور کبثہ کی ماں ام الخشب کے ماں فاطمہ بنت جعفر ابن کلاب تھیں، اور فاطمہ کی ماں عاتقہ بنت عبد الشمس ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب تھیں، اور عاتقہ کی ماں آمنہ بنت وہب ابن عمر ابن نصیر الحسین ابن حارث ابن ثعلبہ ابن داؤد ابن اسد ابن خدیمہ تھی، اور آمنہ کی ماں دختر مجد بن صبیحۃ الاغر ابن عقیس ابن ثعلب ابن عکاثہ ابن ثاثہ ابن علی ابن بکر ابن وائل ابن رجیال ابن ترابی تھی، اور ان کی والدہ دختر مالک ابن قیس ابن شیبتی تھی، اور ان کے مالک دختر ذوی الرحین خشین ابن ابی ابن عمر ابن شمس ابن فراخہ تھی، اور ان کی ماں دختر عمر ابن سرما ابن عوف ابن سعد ابن دنیا میں بغیث جوسف فراق رقد الغز تھیں۔ ناسخ التواریخ میں یہ پوری چیزیں رکھی ہیں، اور خاص طریقے سے علامہ کنتوری لکھتے ہیں فہیا کریمۃ اصل طیبۃ الولادہ، جناب ام البنین شریف خانوادہ اور پاکیزہ بے داغ تھیں، اور ان کا نسب نہایت ہی عمدہ تھا۔ کتاب مئتین صفحہ 440۔ جناب ام البنین کی خواستگاری کے لیے حضرت عقیل کا جانا، یہ بھی آپ نے سماعت فرمایا۔ جناب ام البنین کی والدہ سے ام البنین کی خواستگاری کی گئی، اور جناب ام البنین نے جو خواب دیکھا تھا، جناب ام البنین اور حضام میں گفتگو یہ بھی بڑی عظیم ہے، اور جناب ام البنین خانہ امیر المؤمنین میں آئیں، اور اس کے بعد آپ نے اس طریقے سے اس گھر کو سنبھالا کہ کائنات اس عالم میں لرزہ باندام ہے۔ جناب ام البنین نے دنیا کو یہ بتا دیا کہ امام کی اطاعت کیسے کی جاتی ہے، فرما برداری کیسے کی جاتی ہے، اور یقیناً یہ کر کے جناب ام البنین نے دکھا دیا کہ دنیا والوں دیکھو، اولاد بھی جناب عباس جیسی، اور کائنات میں عظیم شخصیت کے مالک جناب ام البنین سلام اللہ علیہا۔ عہد ولادت میں بھی عالم یہ تھا، اور اس کے بعد جانفشانی کے عالم میں کہ خود گھر پہنچی ہیں، تو اولادوں سے کہا کہ میں اس گھر میں کنیز بن کر آئی ہوں اور تمہاری ماں بن کر نہیں آئی ہوں، اور یقیناً اس بات کو نبھایا۔ آج بھی جناب ام البنین کا مقام ہے، اور جنت البقیع میں آپ کی قبر مقدس ہے، اور زائرین کی زیارت گاہ بنی ہوئی ہے۔ خود جناب ابو الفضل عباس کے روضے میں ایک دروازہ جناب ام البنین کا ہے، اور جناب ام البنین ہمیشہ امام حسین کو یاد کیا کرتے تھے، اور اپنی اولادوں کو یاد کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ عباس نے وفا کر دی اور حسین ابن علی پر شہید کر دیا، اپنے آپ کو شہید کر دیا۔ جناب ام البنین خود باب الحوائج ہیں، ساری حاجتیں جناب ام البنین سے وابستہ ہیں، دعائیں مناجات جناب ام البنین سے کی جاتی ہے، اور ان کا بیٹا جناب عباس بھی باب الحوائج ہیں، اور جتنی طریقے کی حاجتیں ہو سکتی ہیں سب حاجتیں جناب ام البنین سے وابستہ ہیں، اور جناب عباس سے وابستہ ہیں۔ یہ سارا مارکہ جناب ام البنین کا ہے۔ جناب ام البنین
کربلا میں نہیں تھیں، لیکن پھر بھی کربلا کی ایک نظیر ملتی ہے، جانثار ہوتی ہے کہ کس طریقے سے اولاد کو راہ پروردگار میں قربان کر دیا۔ جانفشانی کے عالم میں ایثار و قربانی جناب ام البنین سے جناب عباس نے سیکھا، اور خاص طریقے سے اطاعت شعاری، امام کی اطاعت کیسے ہوتی ہے، امام کے فرما برداری کیسے ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں جناب ام البنین نے سمجھایا۔ اور وفا شعاری جناب ام البنین کی طرف ایک وقت وہ بھی ایک قبرستان بقیع میں جا کے گریا کرتی تھی، روتی تھی، فریاد کرتی تھی۔ آپ کے گریے سے لوگ روتے تھے، فریاد کرتے تھے، اور یہاں تک کہ ظالم بھی رونے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ میرا عزیزو، جناب ام البنین کے سلسلے میں بس دو لفظ ایسے ہی کہہ سکتے ہیں ہم کہ جناب ام البنین سلام اللہ علیہا اس بات کی طرف متوجہ کرتی ہیں کہ حضرت ام البنین حضرت علی ابن ابی طالب کے وفادار زوجہ تھیں۔ خدا نے آپ کو 4 بیٹے عطا کیے تھے، جن میں سے بڑے بیٹے حضرت عباس تھے۔ ہر ماں کو اپنے بیٹے سے فطری محبت ہوتی ہے، لیکن حضرت ام البنین وہ وفا شعار ماں تھیں کہ آپ کی آغوش میں وفا نے پرورش پائی، اور آپ کو اپنے بیٹے سے صرف اس لیے محبت نہیں تھی کہ وہ آپ کا بیٹا ہے۔ امیر المؤمنین کی زبانی آپ کو حضرت عباس کی پیدائش سے پہلے ان کی وفاداری اور جانثاری کی خبر مل چکی تھی، اس لیے آپ اپنے بیٹے کو بے حد احترام کرتی تھی۔ جناب ام البنین اپنے بیٹے کو یوں لوریاں دیا کرتی تھی: اعیذ بالواحد من عین کل حاسد قائم وقاعد مسلمہ الجاحد وسعد الوارد ومولود الوالد۔ میں ہر حاسد کے حسد سے بچنے کے لیے اپنے فرزند کو خدا کی پناہ میں دیتی ہوں، اور حاسد جلسی کرنے والا، حاسد خواہ کھڑا ہو یا بیٹھا، سر اطاعت خم کرنے والا ہو یا منکر ہو، خواہ وہ آ رہا ہو یا جا رہا ہو، خواہ وہ باپ ہو یا بیٹا، حضرت عباس علیہ السلام علمدار کی شہادت کے بعد آپ نے مرثیہ پڑھا اور فرمایا: یا من رائے العباس، جس نے بھی میرے فرزند عباس کو دیکھا ہو وہ گواہی دے گا کہ اس نے بہت بڑی جمعیت پر حملہ کیا تھا، اور اس کے علاوہ حیدر کرار کے شیر بیٹوں نے بھی حملہ کیا۔ مجھے معلوم ہوا کہ میرے فرزند کے ہاتھ کٹ گئے اور اس کے سر پہ گرز مارے گئے۔ اگر عباس تیرے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو تیرے قریب کوئی نہیں آتا۔ حضرت عباس، غازی عباس، والدہ ماجدہ کی کنیت ام البنین تھی، اور جس کے معنی ہے بیٹوں کی ماں۔ جب آپ کے 4 بیٹے میدان کربلا میں شہید ہو گئے تو آپ بقیع، جنت البقیع قبرستان میں جا کر بیٹوں کا مرثیہ پڑھتی تھیں اور قبر بناتی تھیں، اور لوگ آپ کے مرثیہ سننے جمع ہو جاتے تھے تو آپ مرثیہ پڑھتی تھیں اور کہتی تھیں کہ مجھے ام البنین نہ کہو، میرے بچے راہ اسلام میں مارے گئے، مجھے ام البنین کے نام سے نہ پکارو، اس نام کے ساتھ تم مجھے پکار کر شیر یاد دلاتے ہو، میرے بیٹے نے تجھے، لہذا مجھے ان کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ آج میرے ہاں کوئی بیٹا نہیں ہے، میرے 4 بیٹے تھے جو کہ جنگل شہید ہو گئے، اور وہ سب کے سب موت کے منہ میں چلے گئے۔ کاش مجھے معلوم ہوتا۔ کیا بتانے والوں نے سچ بتایا کہ عباس کے بازو کٹ گئے۔ کتاب مقاتل الطالبین میں بیان ہے کہ حضرت عباس کا سب سے پہلے مرثیہ ان کی والدہ گرامی نے پڑھا، اور حضرت ام البنین کے 4 بیٹے تھے جن کے نام ہیں عباس، عبداللہ، جعفر، عثمان۔ سب کو جناب ام البنین نے راہ حق میں، دین پر، امام حسین علیہ السلام پر جانثار کر دیا، اور اس بات پہ جناب ام البنین ہمیشہ فخر کیا کرتی تھیں۔ اور یہ یقیناً جو ہے یہ آپ کے والدہ گرامی ام البنین اور آپ کے دوسرے ماں جناب زینب سلام اللہ علیہ آپ کو لوریاں دیتی تو ہمیشہ اپنے بھائی کی تعلیم و تربیت میں جناب زینب آگے رہیں۔ جناب ام البنین کا غم عظیم غم ہے، پروردگار اس غم میں ہمیں شریک رکھے۔ باب الحوائج کی والدہ گرامی باب الحوائج کی شہادت کی شب ہے، پروردگار ہمیں اس میں مغموم ہونے کے، یاد جناب ابو الفضل عباس منانے کی،
ہمیں توفیق عنایت فرما اور جناب ابوالفضل عباس کو راضی کرے، ہماری عبادت کو قبول فرمائے، ہر فتنے آفات اور بلاؤں سے ہمیں نجات عطا فرمائے، ایسے پرآشو ماحول میں ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے مرض کو دور فرمائے، ہمارے اعمال کو قبول فرمائے، زیادہ سے زیادہ انہماک اور شوق اور ذوق یاد ابوالفضل عباس کرنے کی ہمیں توفیق عنایت فرمائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم جناب امیر المومنین کو، جناب عباس کو پرسہ دیتے ہیں، ان کی والد گرامی کی، جناب ام البنین، آپ کی تسبیحات بہت زیادہ ہے، آپ کی دعائیں بہت زیادہ ہیں، مناجاتیں بہت زیادہ ہیں، آپ کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں کہ جناب ابوالفضل عباس کا روضہ عالی شان ہے، بقی کے روضے کو بھی عالی شان بنا، ہمیں زیارت معصومین کی توفیق عطا فرما، ہمارے ائمہ معصومین ہم سے راضی ہو جائیں، ہمیں زیادہ سے زیادہ دین کی خدمت کرنے کی توفیق عنایت۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین برحمتک یا ارحم الراحمین، صلی اللہ علی محمد۔ اللہم عجل لولیک